ویلکم ٹو دا وی لاگ ود گل بخاری. بہت خوش آمدید میرے وی لاگ میں. اور آج ہمارے محترم مہمان ایک بار پھر میرے ساتھ انہوں نے یہ مجھے شرف عطا کیا AQS بہت اچھے دن پہ، بہت موزوں دن پہ کہ وہ میرے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ آج ہی نوٹیفیکیشن ہوا ہے یا اپروول ہوا ہے صدر صاحب کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ وہ 17 ستمبر سے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالیں گے. اور میں بہت چاہتی تھی کہ اس کے اوپر AQS کی جو ہے انالیسز وہ لیا جائے، اور اس کے علاوہ چند سوال اور بھی ہوں گے. اچھا جی، یہ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، از دس نارمل کہ کچھ تقریباً 3 مہینے پہلے آپ اگلے چیف جسٹس کی اپروول سائن کر دیں اور فائنل کر دیں؟ یہ معمول کا کام ہے AQS؟ معمول کے کام تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی پہلی مرتبہ بھی نہیں ہوا ہے گل. اس سے پہلے جو افتخار محمد چودھری ہیں، جب 2005 میں ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، اس وقت تھے اپنا جسٹس ناظم حسین صدیقی واز دی چیف جسٹس آف پاکستان. تو باتیں یہی ہوتی تھی، الجہاد کیس بھی تھا، اور وہ یہ سارا تھا کہ سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر نیکسٹ چیف جسٹس جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ رہتا تھا کہ کون چیف جسٹس بنے گا. تو اس وقت جو ہے وہ افتخار محمد چودھری صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 3 مہینے پہلے ہوا تھا. تو ایک وہ پریسیڈنٹ ہمارے پاس ہے. اسی طرح سے جو نارمل روٹین کے اندر رہی ہیں چیزیں، ایک اور شاید چیف جسٹس ہے جن کا شاید 1 مہینے ڈیڑھ پہلے ہوا تھا نوٹیفیکیشن، اور یہ تیسری وہ پریسیڈنٹ ہے. بصورت دیگر جو ہے وہ چیف جسٹس. پھر تو جب 2005 کے بعد 2010 میں جب 18th امینڈمنٹ آ گئی، اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی کہ جو نیکسٹ سینئر موسٹ چیف جج آف دی ہوں گے سپریم کورٹ، وہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے. تو اس کے بعد سے جو ہے پھر تصدق جیلانی صاحب کا بھی میرے خیال میں 15 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا تھا. ناصر ملک صاحب کا بھی 15 دن پہلے ہوا تھا. تو میں موسٹلی 15 دن پہلے جو ہے وہ نئے چیف جسٹس کا یا نامزد چیف جسٹس کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو اب اس وقت جو حالات ہیں اس میں ایک طرف تو اب دیکھیں اگر ہم تو گرمی کی تعطیلات شروع ہو چکی بھی ہیں. بیشتر جج صاحبان جو ہیں وہ کئی تو چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، کچھ اپنا کام کر رہے ہیں. تو ایک جو ہوتا ہے ٹرانزیشن، کیونکہ فوراً ہی 15 ستمبر کو میرا خیال نیا جوڈیشل ایئر شروع ہونا ہے، اور 16 کو جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنا مدت عہدہ ملازمت پوری کر لیں گے. تو جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں وہ پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس معاملے کے اندر. تو یہ کیونکہ اس وقت ایک موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں یہ واقعتاً ایک غیر معمولی پیش رفت تو ہے. اچھا ٹھیک ہے. گو کہ آپ نے بڑی اچھی طرح سے کہا کہ پریسیڈنٹ موجود ہے، لیکن پریسیڈنٹ موجود ہونے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا، نارمل تو نہیں ہے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ کیا کوئی پولیٹیکل سٹرائک تھی، اور اس کی انٹینشن کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے اسٹریٹجی کیا ہے کہ تقریباً 3 مہینے پہلے اگلے چیف جسٹس جو پتہ ہے سب کو 18ویں ترمیم کے مطابق بننا ہی انہوں نے ہے، تو یہ کیا کرنے کی کوشش، اس کے پیچھے حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے گل، اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ 2-3 پیٹیشنیں بڑی امپورٹنٹ پیٹیشنز جو ہیں وہ آئی ہیں. جی پھر سے کہیے گا تھوڑا سا. یہ 2-3 جو کانسٹیٹیوشن پیٹیشنز ہیں وہ آئی ہیں، اور آگے کے معاملات جو ہیں ان میں جو ملٹری کیا آرمی ایکٹ کے نیچے جو مختلف ٹرائلز ہیں اس کے حوالے سے جسٹس جوادس خواجہ آئے پیٹیشنر بن کے. یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جو رہا ہو وہ ایز اے پیٹیشنر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے. یہ بھی ایک لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر ہم ذرا تھوڑی 1 منٹ 2 منٹ کے بعد آئیں. لیکن یہ کوئی جو سٹرائک سیل مجھے لگ رہی ہے کہ آیا یہ بندیال صاحب کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟
دیکھیں گل مطلب ہے کہ یہ مائنڈ گیمز تو ہیں. مطلب ہے کہ اگر ہاں میں اگر آپ سے ایک سادہ سے لفظ کے اندر بات کروں تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آج یہ کہا گیا ہے کہ عمرتا بندیال صاحب آپ ہمارے چیف جسٹس نہیں ہیں. لیم ڈک بنایا گیا. دیکھیں لیم ڈک تو نہیں ہے. مطلب جو جوڈیشل پار ہیں ایز اے چیف جسٹس ان کے پاس وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس رہیں گی. جو مقدمات وہ سن چکے ہیں جن کے فیصلے لکھنے ہیں وہ تو انہوں نے لکھنے ہیں. تو ایز سچ کو اس طرح نہیں, لیکن سائیکولوجیکل ایک فرق پڑتا ہے کہ آپ کو ایک پروانہ تھما دیا جاتا ہے کہ جناب اب آپ جو ہے وہ آرام فرمائیں. اب معاملات جو ہیں پھر بہت ساری جو چیزیں ہیں جو آئیز ہیں وہ دوسری طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. آفس ظاہر ہے جو آنے والا چیف جسٹس ہے اب تو وہ ڈیزگنیٹڈ ہیں. میں بھی نامزد چیف جسٹس کہوں گا ان کو, آپ بھی نامزد چیف جسٹس کہیں گی, تو اسے ایک سائیکولوجیکل فرق تو پڑتا ہے. اوکے, تو پھر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کیا وہ آرام فرمائیں گے یا وہ چھٹی پہ چلے جائیں گے یا وہ اچھے بچے بن جائیں گے یا وہ جو کرتے آ رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے 16 ستمبر تک. سوال یہ ہے. گل بائی نوئنگ عمرتا بندیال صاحب پرسنالٹی وہ ان کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ایک سپلٹ پرسنالٹی نہیں ہوتی جو کبھی کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے. تو وہ بالکل اس طرح سے ہیں. مطلب ہم ان کو ایسے گیج کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کسی لائر کے جس نے آرگومنٹ کیا ہے وہ ہٹا اور پھر اس کے بعد عمرتا بندیال صاحب نے اس کی بہت تعریف کی تو اس کا کیس ڈسمس ہو جاتا. تو جو مطلب ان کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب دیکھیں مختلف ججمنٹس ہیں جو انہوں نے جن پر ریزرو کیے ہوئے ہیں ججمنٹس. ایک تو یہ جو ہے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ ہے, اس کے اوپر ججمنٹ ریزرو کی بھی ہے. پھر آڈیو لیکس کے اوپر جو کمیشن اسٹے بنا تو نہیں کے کیا خلاف نا؟ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشنز آئی تھی ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنا مسترد کی بھی ہیں انہوں نے اپنی ججمنٹ ریزرو کی بھی ہے کہ جیسے سمرتا بندیال, منیب اختر اور اعجاز الحسن اس بینچ کے اندر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سٹے کیا ہوا ہے. اب یہ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کے حوالے سے بھی بڑی بڑی درخواستیں آ رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے پھر وہ الیکشن کمیشن والا معاملہ جو ہے آلدو کہ وہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ آنے کے باوجود نہ تو اس کو سٹے کیا اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کیا, گو کہ بہت کچھ کہا جاتا رہا. تو وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کچھ حتمی پیش گوئی نہیں کر سکتے ہیں. اس پہ مجھے اچھا چلے ویسے ہی اگلے سوال پہ جانے سے پہلے یوں ہی غیر متعلقہ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں. ایک لڑکا اپنے گیٹ کے باہر کھڑا تھا رات کے وقت, تو ان کے ماموں صاحب ڈرائیو کر کے گھر آ رہے تھے. تو ماموں نے دیکھا کہ یہ بھتیجا جو ہے بھانجا جو ہے یہ باہر کھڑا ہے. تو کہتے ہیں میاں نہ آ رہی ہو نہ جا رہی ہو, کھڑے کھڑے ٹرا رہی ہو, کیا چکر ہے؟ اچھا, سوال یہ تھا کہ 4 پٹیشنز آئی ہیں, ایک شہری کی طرف سے, ایک عمران خان کی طرف سے, ایک اعتزاز احسن کی طرف سے. اعتزاز کے لائرز ہیں جی لطیف کھوسہ صاحب اور کیا نام ہے ان کا, سلمان راجہ صاحب, اور اب جواد ایس خواجہ صاحب, فارمر چیف جسٹس. اور اس میں چھوٹی سی خبر, ظاہر ہے سب کو پتہ ہی ہے کہ دونوں کو پارٹی کی بیسک رکنیت سے معطل نکال دیا گیا ہے, اعتزاز احسن صاحب کو بھی اور لطیف کھوسہ صاحب کو بھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو اب بڑا معاملہ سیریس ہو گیا ہے کہ ایک فارمر چیف جسٹس نے پٹیشن ڈال دی ہے کہ آپ ملٹری ٹرائلز آف سویلینز کو غیر آئینی قرار دیں. دوسری طرف کچھ بیک گراؤنڈ ہے جو بعد میں بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ کوئی الٹے سیدھے
ایسے فیصلے نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مجھے 3 مہینے بس اب عزت سے گھر جانے دو، میں کوئی اچھا بچہ بن کے رہوں گا. تو یہ تو کوئی اچھے بچے والی بات نہیں ہوگی نا اگر انہوں نے ملٹری ٹرائلز کو غیر آئینی قرار دے دیا. تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ گل بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈبیٹ ہے. آج بھی عرفان قادر صاحب سے جسٹس وادر خواجہ جو فارمر چیف جسٹس ہیں ان کی جو پیٹیشن تھی اس حوالے سے ہم نے اپنا بلاگ کیا. وہ انٹرویو بھی آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ ہمارا. اس کی کچھ سیدھا باتیں تو میں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. دوسری جی مجھے چڑیا نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے مل کے ان کے اوپر حملہ کیا ہے، آپ نے، متی نے اور تو ذرا چلیں سنائیے کیا کہتے ہیں عرفان صاحب. عرفان قادری صاحب تو ظاہر ہے وہ ان کا جو تھا وہ یہی تھا کہنا کہ بینگ اے چیف جسٹس جو ہے اور ابھی وہ پینشن اور مراد تو لے رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ، اور پھر دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ججز کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ججز کو لٹیگیشن کے اندر نہیں آنا چاہیے، ان کو لٹیگیشن نہیں کرنا چاہیے. تو ان ادر سینس جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جوڈیشل مس کانڈکٹ کے ضمن میں آتا ہے. اور پھر دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ But wait, does that apply to former judges also? ہاں ان That کا اپنا Article ایک 6? پوائنٹ آف ویو ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے آپ کے ساتھ بھی انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں کی تھی اور کہ ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پینشن اور مراد جو ہیں وہ لی جا رہی ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ آ لیکن وہ جاتے ہیں جو پوائنٹ تھا جی، لیکن وہ پوائنٹ اس لیے تھا انہوں نے سمجھایا بھی کہ دیکھیں مس کانڈکٹ تو ڈیورنگ دا ٹینیور کیا نا ریٹائرڈ جج نے. اس کو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم اب کیا کر رہے ہو، وہ یہ تھا کہ جج نے مس کانڈکٹ کیا. یہ تو ان کا نقطہ نظر ہے نا کہ وہ تو بات کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ججز کو جو ہے اس طرح سے، اور پھر ان ججز کے سامنے جو کہ ان کے نیچے کام کر چکے ہوں اور ان میں سے کئی لوگوں کی شاید اپوائنٹمنٹ کے اندر بھی وہ شامل رہے ہوں تو اس میں وہ جو ہے وہ کہتے رہے. لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر ایک لیگل یا کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے اس کے اوپر اگر وہ داخل کر سکتے ہیں تو اس میں بھی ایک مختلف چیز ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو 21ویں آئینی ترمیم کے جب فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں اس وقت بھی ایک بڑی لمبی مقدمہ چلا تھا، فل کورٹ بنی تھی. ناصر الملک صاحب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو 17 رکنی بینچ تھا. اس بینچ نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر جو 14 جج صاحبان ہیں انہوں نے تو کہا یہ اپنا جورسپروڈنس اس حد تک ایوالو کیا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر بھی جوڈیشل ریویو کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے. لیکن 3 جو جج تھے جن میں ناصر ملک صاحب تھے، اقبال حمید الرحمان صاحب تھے، ایک اور جج صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں آئینی ترمیم کو. تو اس میں جو 6 جج صاحبان تھے جنہوں نے اس امینڈمنٹ کو قلعدم قرار دیا تھا ان میں جسٹس جواد خواجہ تھے، قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور اپنے ان نوٹس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو یہ بھی لکھا تھا کہ جو کیونکہ جو جوڈیشل پاور ہے وہ عدلیہ کے پاس ہے، آرمی کے پاس جوڈیشل پاور نہیں ہے، اور یہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ وہ ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے فوج کے اپنے معاملات کے حوالے سے ہے تو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ جواد خواجہ صاحب نے بھی کیا تھا اور پھر انہوں نے کہا اپنے کہ جو بھی ملٹری ٹرائلز ہوئے ہیں ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا اس حوالے سے. لیکن وہ 6 جج صاحبان تھے وہ مائنورٹی ویو تھا اس وقت، اور 8 جو جج صاحبان تھے جن میں عظمت سعید شیخ صاحب کی وہ لکھی ہوئی ججمنٹ ہے جس کے اندر یہ بیسک فیچرز کی تھیری بھی جو ہے وہ آئی کہ آئین کے بنیادی خد و خال کے حوالے سے کہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے نا آئین کے بنیادی خد و خال ہے. تو اس میں عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ جسٹس عظمت سعید شیخ کے ساتھ ان کا اتفاق تھا تو وہی ججمنٹ جو ہے وہ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان جو ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ 3 بنیادوں کے اوپر اگر میلا فیڈی ہے، کورم نان جوڈس ہے، فیئر ٹرائل نہیں ہوا تو اس کے اوپر بنیاد پہ جو ہے وہ اپیل کا حق ہے. تو اینی ویز وہ ہے
تو اب دوبارہ جو ہے جسے جواد خواجہ کی جو پیٹیشن ہے اس کے اندر بھی یہی جو ہے نکات جو ہیں اٹھائے گئے ہیں. لیکن میرا سوال بڑا پولیٹیکل ہے، میرا سوال بہت پولیٹیکل ہے. کیا بندیال صاحب یہ کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اسی موڈ کے اندر ہیں، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے اور جہاں تک ان کا مائنڈ ریڈنگ کی جا سکتی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو میں خبر بھی دے دوں کہ ان 3 درخواستوں کے اوپر نمبر لگا دیا گیا ہے. اور آج کافی ہلچل تھی سپریم کورٹ کے اندر. حامد خان صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ جناب 10 کاپی جو ہیں 10 کاپیز جو ہے اپنی پیٹیشن کی جو عمران خان صاحب کی ہے وہ سبمٹ کروائیں کاپی برانچ سے. آپ کو پتہ ہے وہ آتے رہتے ہیں. تو کافی آج ہلچل تھی کہ جو ہے وہ شاید کل جو ہے وہ لگ جائے کوئی درخواست. موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو اعتراضات لگے ہیں اس کے خلاف اپیلیں تو داخل کر دی تھی، تو عمران خان صاحب کی تو واپس کر دی تھی، لیکن جو 2-3 درخواستیں اور ہیں اعتزاز احسن کی، فیصل صدیقی کی اور جسٹس جواد خواجہ کی، تو ان کو جو ہے وہ 23 24 اور 25 24 25 اور 26 کانسٹیٹیوشن پیٹیشن نمبر 24 25 اور 26 یہ نمبر لگ چکے ہیں. اس سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں؟ جی یہ نظر آتی ہے کہ اس کے اوپر بینچ بنا کے نوٹسز جاری کر کے اور پھر اس کو پین کر دیا جائے، اور پھر اسٹریٹجی کیا ہے؟ جسٹس قاضی فائز کیا عیسیٰ ہے؟ پھر دیکھیں کہ ان کو درخواستوں کو لگا کے آپ اس پہ نوٹس کر دیتے ہیں، نوٹس کر کے وہ پینڈنگ رہے، اور پھر جب عدالتی چھٹیاں ختم ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات جو ہے کسی اور کے پاس آ جائیں. لیکن بہت ساری کسی اور چیزیں کے گلے پڑ لیکن بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور اس میں جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس لگ رہی ہوں گی، تو اس کے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اینی ویز بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر یہ کسی اور کے گلے ایونچولی پڑنا ہے تو شاید جن کے گلے پڑے گا وہ خود بھی ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج ہیں، اور اس وقت تک شاید پھر ملٹری عدالتوں یا ٹرائلز کی ضرورت ہی نہ رہے. کیونکہ میرا خیال ہے دیکھیں نا، بیسک پریمس تو یہی ہے کہ سول عدالتیں کام نہیں کر رہی، وہ ایک پارٹی کے کارکن بنی ہوئی ہیں. تو جب جو سب سے بڑے کارکن صاحب ہیں وہ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو عدالتوں میں کچھ صفائی شفائی ہو جائے گی، اور پھر شاید ملٹری ٹرائل کی ضرورت نہ رہے. کیوں ٹھیک نہیں کہہ رہی؟ جہاں تک جسٹس عمر بندیال کا تعلق ہے تو وہ ایک انپریڈکٹیبل سی جو ہے وہ شخصیت ہیں. دوسری بات جو ہے وہ آپ نے پہلے ایک یہ بھی سوال کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نوٹیفکیشن جاری کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. تو وہ مقصد جو ہے وہ کچھ اب سمجھ آ رہا ہے کیونکہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جب میں آپ سے بات کر رہا تھا اس دوران میں تو وہ بات یہ ہے کہ جو لگتا ہے شاید ایسا تھا معاملہ کہ بندیال صاحب کو تیش دلایا جائے ان کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا، اور وہ انہوں نے تیش میں آ گئے ہو. اور بریکنگ نیوز آپ کے لیے میں یہ یہاں پہ آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جواد خواجہ صاحب کی، اعتزاز احسن کی اور دیگر درخواستیں جو تھی کہ آرمی ایکٹ کے نیچے ملٹری آرمی ایکٹ کے نیچے سویلینس کا ٹرائل ہو، وہ درخواستیں فکس کر دی ہیں جناب چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے، اور اس مرتبہ جو ہے اس کو فوراً کل کے لیے فکس بھی کر دیا، اور اس پر 9 رکنی لارجر بینچ بنایا. بینچ جو ہے وہ بڑا دلچسپ جو ہے وہ بینچ ہے، اور اس میں جو بینچ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں چیف جسٹس خود ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلی مرتبہ اس بینچ کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود ہمیں اس بینچ میں نظر آ رہے ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ کے اندر ہیں، جسٹس منیب اختر اس بینچ کے اندر ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، مطلب وہ تمام جو 9 جج ہیں سینیورٹی کے اندر، وہ تمام کے تمام ان کو شامل کیا گیا. اور اس میں جسٹس عائشہ بھی ہیں اور جسٹس
مظاہر علی اکبر نقوی بھی شامل ہیں. اور اس طرح سے اگر دیکھا جائے اس 9 رکنی بینچ کو تو جو ہم خیال ہے وہ تو 5 ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ جو چیزیں بچا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسا میں نے ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ڈیزائر ریزلٹس ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن بڑا کل کی جو ہیئرنگ ہے بڑی دلچسپ ہوگی. اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا ایک خود ججمنٹ ہے کہ 184(3) کے حوالے سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا ہوا ہے اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ 184(3) کے رولز بنائے جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 184(3) کی پیٹیشنز لگائی جائیں. تو ابھی آپ سے میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ججمنٹ بھی موجود ہے آلدو کہ وہ مائنورٹی کے اندر تھا. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں جب یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ تھی کہ جناب ملٹری کورٹس کے اندر جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ غیر آئینی ہے تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت تو اس کی مخالفت کی تھی. تو آج جو ہے وہ کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ کا ویو لے کر آگے چلیں گے یا نہیں. تو اس میں بڑی کل دلچسپ قسم کی ڈیولپمنٹ مجھے لگتا ہے کہ کیا ہوگی کیونکہ 184(3) انوالوڈ ہے اور سینئر جج صاحبان ہیں. ان میں سے کتنے جج صاحبان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں اور سنیں گے کہ جو سپریم کورٹ کی ایک طرف ججمنٹ ہے آلدو کہ وہ 6 رکنی بینچ بنا کے اس کو انہوں نے پلٹ دیا تھا لیکن بہرحال اس کے اوپر ریزرویشنز بھی ہیں. تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. کل دیکھتے ہیں کہ یہ بینچ جو ہے 5 رکنی رہ جاتا ہے یا اس سے یہ آگے چلے گا. آپ کی آواز کٹی تھی اس لیے میں اس سے گیدر یہ کر رہی ہوں کہ آپ کو شاید یہ بھی تھوڑا خدشہ سا ہے کہ یہ بینچ ٹوٹ نہ جائے. از دیٹ رائٹ؟ جی ہاں بالکل میرا یہی کہنا ہے. ان بٹوین دا لائنز. ان بٹوین. اچھا اور اگر یہ نہ ٹوٹا تو اور بھی زیادہ دلچسپ ہوگا کیونکہ دیکھیے بات یہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہوگا کیونکہ آج جو ہم خیال لوگ ہیں علاوہ سی جے صاحب کے ان کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ قاضی ظالموں قاضی آ رہا ہے. تو اس لیے وہ جو باقی کے ہاں اور جو باقی کے 4 ہم خیال اس بیچارے جو ہیں جو اس بینچ میں ہیں اب ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ سی جے صاحب تو جا ہی رہے ہیں نا. مسئلہ تو ان 4 کا آ جائے گا کہ قاضی ظالموں قاضی آ رہا ہے. یہ دلچسپ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں دیکھیں بہت دلچسپ اس میں جو ہے وہ پوائنٹس آئیں گے. آیا سابق چیف جسٹس جو ہے وہ اس کو پیٹیشن کرنی چاہیے وہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعتزاز احسن جو ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب کے جونیئر بھی رہے ہیں. اپنے سینئر کی جو ہے وہ پیٹیشن خود سننا ان کے لیے مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو جسٹس جواد احمد خواجہ کے ساتھ بینچ شیئر کرتے رہے ہیں. تو بہت دلچسپ چیزیں ہیں کہ کس طرح کی جو ہے وہ نئی صورتحال ابھر کر سامنے آتی. تو کل کا دن کوائٹ انٹرسٹنگ. میں اس کو ایکسائٹمنٹ میں وہ جو ہے نا آپ کو بتا بھی نہیں پا رہا ہوں کہ میں کیا کیا توقع رکھ رہا ہوں وہاں پہ کل. میرا بھی دل کر رہا ہے کہ فٹافٹ صبح 5 بجے گاڑی میں بیٹھوں اور پہنچ جاؤں. You are most welcome. ویسے don't miss that opportunity. یہ ہسٹورک مومنٹس ہیں یہ دیکھنے چاہیے. یہاں ہسٹورک مومنٹ کبھی نہیں ہوتے. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ اس ایٹ جنکچر پہ لیکن مطلب ہے کہ وہ ابھی ان درخواستوں کا کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے اس کی لیگالٹی. اچھا مزہ اس بات کا آیا ہے. ہاں مزہ اس بات کا آیا ہے کہ ہم نے اوپن کیا تھا شو اس سوال سے کہ یہ آج اناؤنسمنٹ کرنے کا کیا مقصد تھا اور پروگرام کے اینڈ ہونے سے پہلے آپ نے مقصد کھوج لیا. ہو گیا طیش دلانا تھا طیش آ گیا اور انہوں نے 9 رکنی بینچ بنا دیا. اور میرا یہ خیال ہے جہاں تک مجھے پتا ہے
کہ جب اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا صاحب ان کے پاس گئے تھے چیمبر میں ملنے ان سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان پٹیشنز کے اوپر فل کورٹ بٹھائیے، اور انہوں نے پھر نہیں بٹھایا. یہ بہت ججز اویلیبل نہیں ہے، یہ معاملہ پھر فل کورٹ کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، یہ دیکھنے والی ہوگی، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوں گی. ہاں اویلیبل بھی نہیں ہے. ہاں لیکن لگا لیا انہوں نے غصے میں. ہاں لگا. چلیں آج کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت انٹرسٹنگ. جاتے جاتے کوئی ایک گفٹ بھی تو دیتے جائیں نا عمران خان صاحب کو جو آپ خواجہ صاحب کی آڑ میں. اچھا یہاں پہ پھر میں بھی تھوڑی سی اپنی وہ کر لوں تجزیہ کاری، مجھے نہیں لگتا دے کے جا پائیں گے. چلے دیکھتے ہیں. میں نے خواہش کا اظہار آج کیا بہت ہے، اچھا آپ نے تو رہا رزلٹ کیونکہ پروگرام کے درمیان ہی بریکنگ نیوز آتی رہیں اور آپ اپڈیٹ کرتے رہے. So this will be very interesting for our audiences. Thank you so much, AQS. تھینک یو.